ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد عن الحسن البصري رحمهم الله تعالى قال أن عثمان خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله تبارك وتعالى غنم وإن أقيس القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واقتصب من نور الله نور من في ظلمات القبر أو كما قال رواہ هذه الروایہ صاحب کنز العمال۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، دنیا فانی ہے، اس کے ہر چیز فانی ہے۔ کاش کہ انسان کو یقین آ جائے، اس لیے کہ بولنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن نہ بولنے والوں کو یقین ہے نہ سننے والوں کو یقین ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس میں نے ڈرانے والے بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم خود ڈرانے والا ہے، آخرت سے، عذاب سے، اللہ کے خوف سے خود ڈرانے والا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ خود ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے سامنے بے شمار لوگوں کو موت دی، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، ان کی موت خود ہمیں آخرت کی فکر دلا رہی ہے اور ڈرا رہی ہے۔ اور اس کی چوتھی تفسیر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں نقل فرمائی، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی یعنی 60 سال کی عمر دے دی، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذر کا کوئی مسئلہ بندے کے پاس نہیں رہا۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، مجھے وقت نہیں ملا تھا تجھے یاد کرنے کا، تجھے سمجھنے کا، تیری طرف رجوع ہونے کا، نماز کا، مجھے ٹائم نہیں ملا تھا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عذر ختم ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے 60 سال کی عمر نہیں دی تھی، کیا تم نے اس عمر کے اندر مجھے نہیں پہچانا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بہرحال وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ میں مختلف تفسیریں ہیں کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے باب میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دھوکے میں ہیں۔
یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ دو نعمتوں کے باب میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، الصحت والفراغ، ایک تو صحت اور تندرستی، اس کے باب میں انسان دھوکے میں ہے کہ آج میں صحت مند ہوں کل بھی رہوں گا، ہمیشہ میری صحت اسی طرح رہے گی، یہ دھوکہ ہے۔ نہ معلوم آج صحت میں رہنے والا رات میں برین اسٹروک نہ ہو جائے، آج صحت میں رہنے والا کل کو اٹیک نہ آ جائے، آج صحت میں رہنے والا کل کو ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو اپنی صحت کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کے عبادتوں کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری نعمت ہے والفراغ، فرصت۔ فرصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج فرصت ہے کل بھی رہے گی، اور کل ہے تو پرسوں بھی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آج مجھے فرصت ہے، کل کوئی کام آ گیا اور مجھے نماز کا وقت بھی نہ ملے، مجھے عبادت کا وقت بھی نہ ملے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو چیزیں ایسی ہے کہ جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الرقاق میں نقل فرمایا، الدنیا مدبرۃ، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون۔ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، کل 10 سال کے تھے، آج 15 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 50 ایئرس کے ہو گئے، اتنی زندگی ختم ہو گئی۔ الدنیا مدبرۃ، دنیا جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے آخرت، اس کی طرف ہم روا دوا ہیں، آخرت کی طرف ہم کو جانا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اولاد ہے، دنیا کی بھی اولاد ہے، آخرت کی بھی اولاد ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو، یعنی تم آخرت کی طرف چلو، دنیا کی طرف نہ چلو۔ دنیا نے ہم کو بڑی غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ کو مرنے کے بعد کی فکر تھی، اور ہم کو مرنے سے پہلی زندگی کی فکر ہے، میں کیا کھاؤں، میری بیوی کیا کھائیں، میرے بچے کیا کھائیں، اور اسی میں زندگی پوری ہو رہی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے، میرے پاس مال بہت ہو جائیں، میرے پاس اولاد بہت ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ربع اربع یوں نقشہ بنایا، ایک چوکور ایک نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی، اور ان دونوں لکیروں کے بیچ میں یوں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ فرمایا یہ بیچ والا جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کی دونوں طرف جو لکیریں ہیں وہ انسان پر حالات ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، اور یہ جو اوپر کی لکیر ہے وہ انسان کی عمر ہے، اور اس کے اوپر ایک لکیر نبی علیہ السلام نے کھینچی، اور اس لکیر کو کھینچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَمَلُ الْإِنسان، انسان کی امیدیں ہیں، زندگی 70 ایئرس کی ہے، اور امیدیں ہمارے عمل، ہماری امیدیں یہ 80 ایئرس کے ہیں، 90 ایئرس کے ہیں، 100 ایئرس کے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تو تیرے مقدر میں 70 سال لکھے ہوئے ہیں، اور تو 100 سال کی امیدیں لے کر کے بیٹھا ہے، اور انہی امیدوں کو پورا کرنے میں ہم غفلت میں پڑ کر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقشہ بنا کر کے امت کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری عمر اتنی ہے اور تمہاری امیدیں جو ہیں بڑی لمبی لمبی ہیں، اس طرح امیدیں نہ باندھا کرو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصل صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع،
تم نماز پڑھو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، شاید کہ مجھے عصر کا ٹائم نہ ملے۔ میں عصر پڑھوں تو یہ سوچوں کہ مجھے مغرب کا ٹائم نہ ملے، اور میں مغرب پڑھوں تو یہ سوچوں کہ مجھے عشاء کا ٹائم نہ ملے، اور میں عشاء پڑھوں تو یہ سوچوں کہ ہو سکتا ہے رات میں میری روح جب چلے تو واپس اللہ نہ لوٹائیں، فجر میں مجھے ٹائم نہ ملے۔ فصل صلاۃ مودع، آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو، کیا معلوم کہ پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شولڈر اور کندھا پکڑا اور پکڑ کر کے ہلایا اور فرمایا، یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک اجنبی رہتا ہے۔ اجنبیوں کے ملنے والے کم ہوتے ہیں، ان کو لوگ ملنے والے نہیں ہوتے۔ مثلا کوئی یہاں اجنبی آیا ہے، اس کو کوئی ملنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب مخلوق زیادہ ملے گی نہیں تو اللہ کو یاد خوب کریں گے، تعالیٰ کی یادیں خوب ہوگی۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سرخیل ہے، ہمارے سلسلے چشتیہ کے اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، حضرت کے باب میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ حضرت فلاں صاحب تمہاری طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا حضرت سے بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے۔ حضرت کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، وہ تو تمہارے نام پر روٹیاں کھا رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے، یعنی آپ کے مریدین اور آپ کا حلقہ جو ہے وہ سب بدظن ہو جائیں گے آپ سے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا، ہو جانے دو بدظن، جتنے لوگ مجھ سے بدظن ہوں گے اور جتنے لوگ مجھ سے دور ہوں گے، اتنا مجھے اللہ کو یاد کرنے میں اچھا موقع ملے گا، مجھے ٹائم ملے گا۔ تو جتنے ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی یادوں میں خلل پڑتا ہے، اور جتنے ملنے والے کم ہوتے ہیں اتنے اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوت جو ہے انسان کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بلکہ روایت میں ہے کہ الخلوت خیر من جلیس السوء، برے ساتھیوں کے مقابلے میں خلوت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ باتوں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں، یہاں میرا وقت لگ رہا ہے، میں اس واٹس ایپ پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، دنیا بھر کی برائیوں میں لگا ہوا ہوں۔ یہ سب برے ساتھی ہیں۔ ان برے ساتھیوں کے مقابلے میں خلوت اختیار کرو اللہ کے یاد کرنے کے لیے۔ الخلوت خیر من جلیس السوء، برے ساتھیوں کے مقابلے میں تو خلوت ہماری بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو۔ اس میں دو مطلب ہے، دو میننگ ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ تھوڑا سامان لے کر چلتا ہے سفر میں، بہت سامان لے کر نہیں چلتا۔ فرمایا دنیا میں سامان کم بساؤ اور جو ہے وہ آخرت میں جمع کراؤ۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مسافر جب چل رہا ہے، مثلا یہاں سے تم جا رہے ہو وینکوور کے لیے، کیلگری کے لیے، تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے، سفر کے لیے، راستے میں بہترین ہوٹل آتی ہے، بہترین سینری آتی ہے، بہترین ماؤنٹ اور پہاڑ آتے ہیں، بہترین ٹری اور درخت ہے، لیکن آپ وہاں ٹھہر نہیں جاتے ہیں کہ چلو میں یہیں رک جاؤں۔ نہیں، آپ تو سفر کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ بہترین ہوٹل مجھے کس کام کی، میری نظر تو میری منزل پر ہے۔ اللہ کے حبیب یہ بتانا چاہتے ہیں اسی طرح تم دنیا کے مسافر ہو، یہ ساری دنیا کی زیب و زینت پر اپنی نظر نہ کرو، اپنی نظر آخرت پر رکھو، اپنی نظر قبر پر رکھو کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فقولوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ اور یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا دنیا میں اٹھاؤ، گناہوں کا بوجھ کتنا اٹھا سکتے ہیں۔ تو
20 kg نہیں اٹھا سکتے, 30 kg نہیں اٹھا سکتے. قیامت کا بوجھ کتنا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے تم نے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی, ایک بالشت. حدیث شریف میں ہے کہ من سبع ارضٍ, اللہ تعالیٰ جو ہے 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے گلے میں پہنا دے گا. کیا ہمت ہے اس کو اٹھانے کی؟ یا روایتوں میں ہے, بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس, مفلس کون ہے تم میں؟ کون مفلس؟ صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانر, جس کے پاس درم نہیں, جس کے پاس پیسے نہیں, دینار نہیں, وہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں آئے گا یاتی اللہ تبارک و تعالی بصلاۃ و زکاۃ و صیام و حج, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت نمازیں, تہجد, نوافل, نفلی روزے, زکوٰۃ, صدقات, بے شمار جو ہے نیکیوں کو لے کر آئے گا. لیکن سفک دم ھذا وقذف علی ھذا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو ذلیل کیا ہوگا, کسی کے خلاف پلان بنایا ہوگا, کسی کو رسوا کرنے کی تدبیریں کی ہوگی, وہ سب آئیں گے قیامت کے دن, سب آئیں گے اللہ کے پاس. اے اللہ, اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا. آج تو الزام کی دنیا ہے نا, آج تو الزام کی دنیا ہے کہ بناؤ واقعات اور لوگوں پر الزام لگاؤ, تو الزام وہ آئے گا, اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا, اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے میری برائی کی تھی, اس نے مجھے ذلیل کیا تھا, اس نے مجھے مارا تھا. یہ تمام کے تمام اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ کہیں گے کہ اس کو جو ہے اس کا ثواب تم لے جاؤ. اس کی نماز جا رہی ہے, اس کے روزے جا رہے ہیں, اس کا حج جا رہا ہے, اس کی زکوٰۃ جا رہی ہے, اس کے عمرے جا رہے ہیں, سب ختم. ابھی لوگ آتے رہیں گے, اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ, بہت پیارا جملہ حضرت ڈاکٹر عارفی کا تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حقوق تو رحمت والے اللہ کو منا کر معاف کروا لیں گے, لیکن حقوق العباد, بندوں کے جو حقوق ہے نا, یہ چھوٹے دل والے سے منوا کر معاف کرانا بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. قیامت کے دن کیسے معاف کرائیں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا معاف کرنے کے لیے. ہر ایک ثواب لوٹنے کے اوپر ہوگا. اب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا, اور لوگ آتے رہیں گے کہ اب بھی ہماری غیبت کا ثواب چاہیے, ابھی ہمیں جو ہے ہمارے الزام اور ہماری تہمتوں کا ثواب چاہیے. اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اچھا ایک کام کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان سے کہیں گے تمہارے گناہ اس پر ڈال دو. تو کسی کا زنا لے کر کے ہم جائیں گے جہنم میں, کسی کی چوری لے کر کے جائیں گے, کسی کی برائیوں کو لے کر کے ہمارے ثواب ضائع ہو گیا, اور لوگوں کی برائیاں لے کر کے میں جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی وہ کنز الاموال کی روایت ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, اس میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, فإن تقوى الله تبارك وتعالى خير, فإن تقوى الله تبارك وتعالى غنم. فرمایا اللہ کا تقوی جو ہے نا بہت بڑی غنیمت ہے, اگر اللہ نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے فرمایا وَإِنَّ أَقْيَسَ الْقَيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میں کن گناہوں میں, کن چیزوں میں مبتلا ہوں, اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اور آگے فرمایا وَاقْتَسِبْ نُورٌ مِّن نُّورِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظُلُمَاتِ الْقَبْرِ. اللہ کے نور میں سے, اللہ کی عبادتوں میں سے تھوڑا سا نور لے لو تاکہ قبر کے اندھیرے میں کام آ جائے. اور آگے جملہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک وتعالی اذا معک, جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا فلا حاجت للانسان, تو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں. اور آگے حضرت عثمان نے فرمایا اور اللہ جب تمہارے مقابلے پر ہوگا تو ساری کائنات مل کر تمہیں بچا نہیں سکے گی.
اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، مرنے کے بعد کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔